الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، جاگو شیران اسلام، اٹھو شیران اسلام، رمضان ٹرانسمیشن کے آج ہم 16ویں پروگرام میں حاضر ہیں۔ بندہ نچیز طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ دن لائیو پروگرام نہ کر سکا۔ الحمدللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے پھر سے صحت عطا فرمائی ہے اور پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین تمام غلامان مصطفیٰ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ انتہائی ایمان افروز ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق شہادت۔ ناظرین، جنگ بدر میں ایک طرف ہزاروں کا لشکر جن کے پاس ساز و سامان بھی تھا، شراب اور کباب بھی تھا، اور اس کے علاوہ طاقت بھی ان کے پاس تھی، لیکن دوسری طرف 313 مجاہدین اور بظاہر ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا، یعنی 2 گھوڑے، 6 زرے اور 8 شمشیریں۔ اتنا کم ساز و سامان ہونے کے باوجود ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ آج تک ان کے روب اور دبدبا کی وجہ سے عالم کفر لرزہ بر اندام ہے، اور اس شکست کی وجہ سے آج بھی عالم کفر اس کا بدلہ مسلمانوں سے مختلف طریقوں کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ناظرین، اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، دبانے کے لیے آیا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ جنگ بدر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق شہادت ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا وسیم عباسی جلالی صاحب زیدہ شرف۔ آپ الغالبون کے مرکزی رہنما ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مبشر اقبال دانش صاحب۔ آپ الحمدللہ بہت اچھے اسکالر ہیں اور سپیریئر کالج کے آپ پروفیسر ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی بات کا آغاز مولانا وسیم عباسی صاحب سے ہم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، جنگ بدر میں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑے ننھے چھوٹے چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر دیوانہ وار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو آپ بیان فرمائیے گا کہ انہوں نے کس انداز میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور اسلام کی خاطر کس انداز میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں
علامہ نعمان صاحب کا اور آپ کی پوری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ جو ہمیں موقع دیا اور نہایت ہی عام موضوع ہے. آپ نے بات کی، سوال کیا کہ حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے، یہ جنگ ہے، یہ پہلی جنگ اسلام اور کفر کے درمیان، یعنی ایک او لیول پہ. اس سے پہلے مختصر جنگیں ہوتی رہی. اور یہ جو دو نام ہیں، ان کا جو جذبہ تھا وہ بڑا دیدنی جذبہ ہے کہ عمر بڑی جو ہے وہ بالکل کم ہے، لیکن شوق ہے. اور میرے خیال سے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں کے شوق کو دیکھ کے کہا تھا، یہ فاقہ ہے کش موت سے ڈرتا روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا ہوں. اور گرامی کے میں نعمان بھائی آپ سے اور اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ میں نے بھی وہاں میدان جہاد میں جانا، مدینہ طیبہ سے بدر کے مقام پہ، یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے. میں الحمدللہ پچھلے سال میں گیا، مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے. اور آج کے دور میں جہاں اتنی بڑی جو ہے آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے، گاڑیاں ہیں، 6 AC، لیکن پھر بھی گرمی کی شدت، بندہ سفر کی تھکاوٹ بڑی ہو جاتی ہے. اور وہ آپ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ سواریاں بھی کم تھی اور ان کے جانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان فرمایا ہم بھی جانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ کی عمر کم ہے تو ماشاءاللہ مجاہدین اسلام ہیں، لیکن ایک نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی جو بڑے تھے، کوئی کام میں بات کہی، سرکار نے قبول فرما لیا. لیکن دوسری کو کہا کہ آپ چلے جائیں، لہذا آپ کے ایک بھائی جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا حضور آپ نے ان کو اجازت دے دیے تو میں بھی جو ہے شہادت کا شوق رکھتا ہوں اور میرا بھی دل ہے کہ آپ کی نیت میں جنگ لڑی جائے. تو آپ نے کہا کہ ابھی کم عمر ہے، آپ نہ جائیں. تو آپ نے کہا اس طرح کرتے ہیں آپ ہماری کشتی کروا لیں. یہ دیکھیں یہ جذبہ ہے. جنگ حالانکہ میدان جنگ میں سے لوگ گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیں آپ کہ شوق شہادت ہے. چھوٹی عمر بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں آج کے اور آپ غور کرتے ہیں، لیکن تو پھر انہوں نے لڑائی کی اور اپنے بڑے بھائی کو جو ہے وہ چک کر دیا، نیچے گرا دیا. اس موقع پر سرکار نے فرمایا آپ چلیں. اور بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ لکھا ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مجاہد اسلام ہیں اور بدری صحابہ میں سے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں جنگ میں تھا. اب ظاہر سی بات ہے جب مجاہد جنگ میں ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے یار کوئی میرے آلے دوالے کوئی مضبوط کبھی جو ہیکل بندہ ہو تاکہ مقابلہ کر سکے. چلو میں کمزور ہوں تو وہ کچھ نہ کوئی ہاتھ بڑھا دے گا. آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی جانبین یعنی دونوں جانب دیکھا نا تو ننھے منھے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں اور میں پریشان ہوا. دل میں یہ خیال آیا یار پاس تھوڑے سے مجاہد ذرا مضبوط لوگ ہوتے تو بات اچھی تھی. آپ فرماتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا یہ بات تو ایک مجھے بولے کہنے لگے کہ انکل آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ان کی سوال نے جو ہے نا مجھے تجسس میں ڈال دیا کہ بھئی یہ چھوٹے بچے ہیں اور ابو جہل جس طرح آج کے دور میں ہمارا کوئی بچہ 10 سال 9 سال کا کہے جی فلاں سپر پاور کسی کا نام لے لے، اس کے صدر کا نام لے لے، تو پوچھا کیا بات ہے، حیرانگی ہوگی. انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہیں، لیڈر ہے بھائی ان کا. تو انہوں نے کہا آپ بیٹا کیوں پوچھتے ہیں ابو جہل؟ اور اس میں بڑی پیاری بات ہے اور ایک بات میں انشاءاللہ اس پر آپ کو پوائنٹ دوں گا کہ انہوں نے کہا وہ سنا ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، گستاخی رسول کو برداشت نہیں، یہ ناموس رسالت کے موافق بن کے نکلے. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا یہ میری والدہ محترمہ نے کہا کہ ابو جہل جو ہے وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادسرائی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نزیبہ کلمات کہتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر رک ایک بات کہیں کہ والدہ کی تربیت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو معاف نہیں کر. اگر آج ہماری مائیں بھی اپنی اولاد کی تربیت اس چیز کو شامل کر دیں تو میرے خیال سے دنیا میں کوئی گستاخ پیدا
نہیں ہو سکتا. تو خیر انہوں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو جواب دیا کہ میں اس کو جو ہے نا اس کو سزا دوں گا, اس کے خلاف لڑوں گا. ابھی کہتے ہیں ان کی یہ بات کمپلیٹ جو ہے معاذ کی. دوسری سائڈ سے دوسرا بچہ بولا معاوض. انہوں نے کہا چاچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ وہی سوال دوبارہ دہرایا. دونوں بھی فرمایا یہی بات ہے جی. پوچھنے میں ساری باتیں وہ جو پیچھے ہو چکی ہیں وہی انہوں نے وہی جواب دیا. کہتے ابھی ہماری گفتگو کا تسلسل جاری تھا, جنگ میں صفیں سیدھی ہو رہی ہیں, ادھر سے ابو جہل بھی اپنی صفوں کو سیدھا کروا رہا ہے. تو میں نے کہا جی وہ دیکھو وہ سامنے ابو جہل. وہ دونوں بھائیوں نے میری یہ بات دونوں مجاہدوں نے سنی, اگلے جملوں نے نہیں سنا فوراً, اور فوراً دوڑے میدان میں گئے اور جا کر انہوں نے ایک نے جو ہے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ تلوار لگائی, گر گئے, اور دوسرے نے جو ہے ابو جہل کی ٹانگوں پہ تلوار لگائی. دونوں نے گھوڑا بھی نیچے گر گیا اور ابو جہل بھی نیچے گر گیا. تو یہ دو ننھے منھے مجاہد ہیں, اتنا جذبہ رکھتے ہیں, جہاں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے انتہا مثال ہے ہمارے پاس. لیکن بچپنے کی عمر میں ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں آج کے بچے خصوصی طور پر. اور پھر ان کے ساتھ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تیسرے پھیرے میں. اور اس پر ایک اور واقعہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ آپ ان کا جوش دیکھیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے جب ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا نا کہ میرے والد پہ حملہ, اس نے بھی اگینسٹ حملہ کیا اور آپ کا جو ہے نا ایک یہ بازو کٹ گیا اور ایک دہانہ جو ہے وہ لٹک رہا تھا بازو میں. اب یہ جذبہ آپ دیکھیں کہ ننھے منھے مجاہد کا کتنا جذبہ ہے کہ وہ بازو اب تلواریں آپ چلا رہے ہیں لیکن وہ آڑے آ رہا تھا. آپ نے اس کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر وہ کھیڑ کے رکھ دیا. کہا کہ اگر یہ درد جو ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے میرا حوصلہ کم ہو جائے. تو یہ جذبہ رکھتے تھے ننھے منھے مجاہد. اور یہ